اچھا، یہ نمبر 1 فرقہ جو ہے وہ ہے سمارٹنی، یہ ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ خلط مت نہیں کرتے، بلکہ الگ تلگ رہنا پسند کرتے، جیسے فقیر اور اچھوت قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جیسے وہ بخشو نہیں ہوتے، یا سنگی یا بخشو جو ہوتے ہیں، جو خانقاہوں میں رہتے ہیں اور لوگوں سے میل جول بھی تقریباً نہیں رکھتے، یا جس طرح لوگ ایک قسم کے راہبانہ زندگی ہے نا وہ جو اختیار کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمارٹنی فرقہ ہے۔ ایسینی فرقہ، اس فرقے سے تعلق رکھنے والے یہودی کو عام طور پر سوشلسٹ یہودی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہر چیز میں دوسرے کی ملکیت اور شراکت کے قائل ہے۔ اب سوشلسٹ کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، اور اس طرح کیپٹلزم کیا ہے؟ یعنی سوشلزم مطلب اشتراکی نظام کیا ہوتی ہے، کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کیا ہوتا ہے، فسطائیت یعنی فاشزم یہ کیا ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے نا کمیونزم یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم معاشیات میں پڑھیں گے، انتہائی ضروری چیزیں ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام اور اسی طرح اشتراکی نظام جس کو سوشلسٹ بھی کہتے ہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام کو کیپٹلزم بھی کہتے ہیں، اور اس طرح کمیونزم ہے، اور اس طرح چوتھی بھی میں نے بتا دی نا، یہ چیزیں وہاں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ایک جو فرقہ ہے نا، یہ اسی نے فرقہ، یہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے عام طور پر سوشلسٹ یہودی بھی کہا، سوشلسٹ یعنی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی نجی ملکیت وہ نہیں رکھ سکتا، تمام چیزیں جتنی بھی ہیں نا وہ حکومت کے ذریعے کنٹرول ہوں گی، اور ہر ایک کو ان کے کام کے مطابق جو ہے نا وہ معاوضہ دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ ٹھیک ہے، جتنا وہ اس کا، ہاں تو یہ ہے، یہ ہم ادھر پڑھیں گے جب ہم معاشیات پڑھیں گے نا۔ یہ معاشیات میں ایک میرے پاس تو ایک کتاب بھی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے، لیکن چونکہ وہ زیادہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، وہ ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ وہ جو اسلامی معیشت و تجارت، یہ اسلامی تجارت و معیشت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے، میرے پاس کتاب بھی ہے، وہ اس میں بھی یہ لکھا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا مشکل انداز سے وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ جو کتاب ہے نا اس میں میں آپ کو پھر پڑھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک سوشلسٹ یعنی کہ ایک قسم کا تعلق اشتراکی فرقہ ہے، کیونکہ یہ لوگ ہر چیز میں دوسرے کی ملکیت اور شراکت کے وہ قائل ہیں، اس کو اسی نے فرقہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو بھی ذہن میں رکھ لینا، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہ لوگ تنہائی پسند، گوشہ نشینی اور شادی بیاہ سے کوسوں دور رہتے اور ہر قسم کی جائیداد نہیں بناتے۔ یہ اسی سے نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ اسی سے بھی اور اسی سے بھی یہ بنتا ہے، یہ تقریباً دونوں کا حصہ بنتا ہے۔ یہ جو نیچے لکھا اس سے یہ لوگ تنہائی پسند، گوشہ نشین اور شادی بیاہ سے کوسوں دور رہتے ہیں اور ہر قسم کی جائیداد نہیں بناتے۔ جائیداد نہیں بناتے تو مطلب یہ کہ یہ اشتراکی اس کی اشتراکیت میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو جو نجی ملکیت رکھتے ہیں وہ تو ایک سرمایہ دارانہ نظام میں کیپٹلزم میں بھی ہوتا ہے نا، اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے، اور سمارٹنی فرقہ نہیں اس سے بھی، کیونکہ وہ بھی عوام سے الگ تلگ فقیر اور اچھوت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ رہتے ہیں، تو اس میں بھی یہ چیزیں تقریباً یہ دونوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ناسٹک فرقہ، اس فرقے سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کے نزدیک ایمان سبب نجات نہیں بلکہ نجات کا اصل ذریعہ علم ہے، اس سے یہ لوگ علم کو ایمان پر مقدم رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تو بالکل ایک شعور سے یعنی کہ بالکل بالا تر اور اس طرح علم سے بھی، جب آپ یعنی کہ اس طرح کے کہو گے کہ یار ایمان جو ہے نا یہ سبب ایجاد نہیں بلکہ علم، بلکہ اصل ذریعہ جو ہے نا وہ علم ہے، تو پھر علم کون سا وہ ہوا؟ علم تو وہ ہے نا جو ایمان کے اس کے دائرے کے اندر ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال ان فرقے کا یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہندو میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم نے جب وہ ان کا موازنہ کیا تھا، تقابلی مطالعہ کیا تھا ہندو کا اور اسلام کا، تو وہاں پر 3 چیزیں ہیں نا نجات کے لیے جو طریقہ علم حاصل کرنے کا، ایک تھا کرما مار، ایک گیان مار، اور ایک بھگتی مارنا۔ تو وہاں پر راہ عمل پہلے تو، اور راہ علم جو تھا نا وہ بعد میں تھا، ادھر بھی ان کا یہی ہے، ٹھیک ہے؟ فریسی کاراتی فرقہ، اس فرقے سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کو مذہب ظاہری کا فرقہ بھی کہا جا سکتا، کیونکہ یہ فرقہ کتب مقدسہ میں موجود الفاظ کے ظاہر پر عمل کرنے کی سختی سے پابندی کرتا ہے، باطن سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے باطن سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ نے مسلمانوں کے اندر بھی ایک فرقہ وہ نام سنا ہوگا، فرقہ ظاہریہ، اہل ظواہر جس کو کہتے ہیں نا، اہل ظواہر جو کہتے ہیں، جو کہ نصوص اور احادیث میں جو نصوص کے ظاہر پر وہ کیا کرتے، وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تقریباً اسی طرح ہے، معانی اور مفہوم اور تعویلات وغیرہ کے اندر نہیں جاتے، بس جو متن کا ظاہری
وہ ڈھانچہ ہے، اور ظاہری وہ جو معنی ہوتے ہیں نا وہ مراد لیتے تھے۔ یہ کاراتی فرقہ ہے، فریسی فرقہ۔ اس فرقے کے لوگ یہودیوں کے یہاں فقہا، قانون دان، راہب، عبادت گزار اور مفتی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ حیات بعد الممات، جزا، سزا اور جنت و جہنم کی بھی قائل ہے۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ یہ تھوڑا سا اہم فرقہ ہے، فریسی فرقہ۔ اس فرقے کے لوگ یہود، جس میں فقہا بھی ہے، قانون دان اس طرح ہمارے سمجھو آپ قاضی، مفتی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، راہب یعنی راہبانہ زندگی گزارنے والے، اور اس طرح مفتی اور تقریباً قانون دان ایک ہی ہے، تقریباً یہ ملتے جلتے الفاظ، ٹھیک ہے، یہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے، اور جزا و سزا جہنم اور